نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللہ رب العزت کی نافرمانی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے روگردانی کو گناہ کہتے ہیں، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالی انتقام لیتا ہے۔ یہ قرآنی فیصلہ ہے۔ جب کسی نے اللہ کو ناراض کیا ہے تو اللہ نے اس سے انتقام لیا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، ان لوگوں نے جب ہمیں ناراض کیا ہے ہم نے ان سے انتقام لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ انتقام لیتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جس بندے سے انتقام لیا جا رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ وہ انتقام کی بھٹی میں جل رہا ہوتا ہے لیکن اس طرف دھیان نہیں جاتا، اس کا دھیان اسباب کی دنیا میں ادھر ادھر جا رہا ہوتا ہے۔ پڑوسیوں نے کچھ کیا ہے تو خالہ نے کچھ کیا ہے تو چچی نے کچھ کیا ہے، اور اس طرف دھیان بھی نہیں جاتا کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اکثر اللہ تعالیٰ کے ان اسماء کا تصور کر کے گناہوں پر بے باک ہو جاتے ہیں جن اسماء میں رحمت اور مغفرت اور کرم کے تذکرے ہوتے ہیں۔ او بھائی اللہ غفور الرحیم ہے، او بھائی اللہ معاف کرنے والا ہے، او بھائی اللہ تعالیٰ تو ستار ہے اور بندوں کے ساتھ ساری دنیا کی ماؤں سے بڑھ کے محبت کرنے والا ہے۔ ہر بندے کی زبان پہ یہی سننے کو ملتا ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اللہ جو غفار اور ستار ہے وہی اللہ جبار اور قہار بھی ہے، وہ ذوالجلال بھی ہے، وہ ذو انتقام بھی ہے۔ ان اخذہ علیم شدید، بے شک تیرے رب کی پکڑ بہت دردناک ہے اور بہت شدید ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا اصل نتیجہ قیامت کے دن ظاہر ہوگا۔ اصل عذاب، اصل انتقام قیامت کے دن لیا جائے گا، لیکن اس انتقام کی ہلکی سی جھلک اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دکھا دیتا ہے۔ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود ہی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔
ہم قرآن عظیم الشان کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ حقیقت کھل جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی، پھر اللہ رب العزت نے ان پر طوفان کو مسلط کر دیا اور تنکوں کی طرح پانی کی سطح پر بہتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم پر اتنی تیز چیخ کو مسلط کر دیا گیا، اس چیخ سے ان کے کلیجے پھٹ گئے۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی پوری بستیوں کو اٹھایا گیا، آسمان تک پہنچا کے پھر الٹا کر کے زمین پر پھینک دیا گیا، اوپر سے پتھروں کی بارش برسا دی گئی۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اس وقت بھی اللہ غفار اور ستار تھا، اور آج بھی اللہ اور غفار اور ستار ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ قارون کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں زندہ دھنسا دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ قوم عاد پر تند و تیز ہواؤں کو مسلط کر دیا، ان ہواؤں نے ان کو پٹخ کے رکھ دیا، کھجور کے تنوں کی طرح زمین پہ گرے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ فرعون کو اپنے لاؤ لشکر سمیت دریا میں غرق کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ بنی اسرائیل کو سوروں اور بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا گیا۔ یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ تھا۔ اور آج جو امت مسلمہ اور بالخصوص ہماری یہ اپنی قوم جن شدائد اور مشکلات کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کی نافرمانی کا نتیجہ ہے۔ جب کوئی فرد، ایک بندہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، اللہ انتقام لیتا ہے۔ جب کوئی قوم اللہ کو ناراض کرتی ہے تو اللہ پوری قوم سے انتقام لیتا ہے۔ اور میں نے پہلے کہا کہ اللہ کے انتقام کی تدبیریں اتنی خفیہ ہوتی ہیں کہ جو بندہ انتقام کی چکی میں پس رہا ہوتا ہے اس کو بھی پتہ نہیں ہوتا کہ میں انتقام کا نشانہ بنا ہوا ہوں۔ ہمارے حالات خراب ہیں، ملک کی حالات خراب ہیں، امن و امان کی صورتحال ناگفتگو ہو چکی ہے۔ معاشی طور پہ ہم ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید ابتری کی طرف جا رہے ہیں۔ لا قانونیت عروج پہ ہے۔ ذمہ دار کون ہے؟ وہ یہ جی فلاں نے ہمارے حالات خراب کر دیے، اور فلاں پارٹی اس کی ذمہ دار ہے، اور فلاں ذمہ دار ہے۔ کوئی بندہ اس طرف توجہ ہی نہیں کرتا کہ یہ میرے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بہت آسان ہے کہ بندہ دوسروں کے اوپر الزام لگا لے، دوسروں کو مورد الزام ٹھہرائے کہ یہ فلاں نے کیا ہے اور فلاں نے کیا ہے۔ ہر بندہ رو رہا ہے، مہنگائی ہو چکی ہے، مہنگائی بڑھ گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مہنگائی زیادہ ہو گئی۔ حضرات صحابہ کرام نے عرض کیا، سعر لنا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول ہمارے لیے چیزوں کے ریٹ متعین کر دیں، قیمت متعین کر دیں، جس طرح کہ آج کل کی حکومتیں ریٹ متعین کرتی ہیں، آپ بھی قیمت متعین کر دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ هو المسعر، چیزوں کی قیمت مقرر کرنے والا تو اللہ ہے۔ اللہ کی مرضی کے مطابق چیزیں مہنگی ہوتی ہیں اور سستی ہوتی ہیں۔ بندوں نے کیا چیزوں کی قیمت متعین کرنی ہے؟ اللہ کے تکوینی فیصلے ہوتے ہیں جن کی بنا پہ یا چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں یا سستی ہو جاتی ہیں۔ قیمت کیوں بڑھ گئی ہے؟ اللہ ہی قیمت بڑھانے والا ہے، اللہ ہی قیمت گھٹانے والا ہے۔ قحط کیوں ہے؟ تنگی کیوں ہے؟
اسباب و وسائل کیوں نہیں ہیں؟ اور جی فلاں نے کیا اور فلاں نے کیا. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَعْلُوم، اور ہم ان چیزوں کو ایک معلوم اندازے سے اتارتے ہیں. خزانے تو میرے پاس ہیں اور میں اپنی مرضی سے بڑھاؤں یا گھٹاؤں اپنی مرضی سے اندازہ متعین کر کے اتارتا ہوں. اب اگر وسائل بڑھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے، وسائل گھٹتے ہیں تو یہ بھی اللہ کی مرضی سے. تو میرے بھائیوں معزز سامعین، حالات کی خرابی میں جہاں بڑے بڑوں کا، ان کے کردار کا بڑا عمل دخل ہے، میں ان کی صفائی پیش نہیں کر رہا، لیکن وہ بھی تو خود بخود قوم پر مسلط نہیں ہو چکے تھے، وہ بھی تو اللہ کی تکوینی فیصلے کے تحت مسلط ہو گئے تھے، وہ بھی تو ہماری کرتوتوں اور ہماری کمزوریوں کا نتیجہ تھا. ہمیں چاہیے کہ ہم ان حالات میں دوسروں کو ذمہ دار ٹھہرانے کی بجائے اپنے آپ کو ذمہ دار ٹھہرائیں. اور یہ بات یاد رکھیں کہ حالات کو بدلنے کے لیے، تنگی کو فراخی میں تبدیل کرنے کے لیے جہاں ہم اسباب کے درجے میں کوشش کرتے ہیں، وہاں کچھ امور وہ بھی ہیں جو ظاہری اسباب سے ہٹ کے ہیں، اور ان امور کے اختیار کرنے سے فراخی آتی ہے، کشادگی آتی ہے، معاشی خوشحالی آتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ان امور کو سمجھیں. عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب معاشی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں پھر ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دو، کوئی وظیفہ بتا دو کہ میرے حالات ٹھیک ہو جائیں. اب اگر ہم وظیفہ بتاتے ہیں وہ جو عام لوگوں کے درمیان معروف ہو، جو قرآن کی تعلیمات کا تقاضا ہو یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نتیجہ ہو، تو وہ کہتے ہیں نہیں کوئی اور وظیفہ بتا دو. ہماری کوشش ہوتی کوئی نایاب قسم کا، کوئی نادر قسم کا، کوئی عجیب و غریب قسم کا وظیفہ ہمیں بتا دیا جائے، پھر وہ کہتے ہیں ہاں یہ وظیفہ مؤثر ہوگا. آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ معاشی خوشحالی کے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کیا ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو کیا بتایا ہے. یہ بات میں نے اس نشست میں آپ سے عرض کرنی ہے. میری آج طبیعت بالکل ساتھ نہیں دے رہی تھی اور میری تو پہلے نیت بھی خراب ہو چکی تھی کہ جانا بھی نہیں ہے، کیونکہ ساتھیوں کو پتہ ہے میری طبیعت واقعی ایسی تھی. میں خواہ اس طرح بدعہدی کرنے والا بندہ نہیں ہوں، لیکن یہاں آ گیا، یہاں بھی سوچ رہا تھا کہ یا اللہ کچھ آپ میری دستگیری فرما دیں، کچھ آپ حضرات کی محبت ہے تو انشاءاللہ میں کچھ بول رہا ہوں، آپ توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ فائدہ محسوس کریں گے. میرے بھائیو، ہم نادر نایاب وظائف بتانے والے نہیں ہیں، ہم قرآن و حدیث کی تعلیمات کی روشنی میں مسئلے کا حل بتانے والے ہیں. مسائل کو حل کرنے کے لیے، بدحالی کو خوشحالی میں بدلنے کے لیے اولین کام یہ کہ ہم استغفار کثرت سے کیا کریں. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا ہے کہ جو کچھ ہے یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہے، اور یہ گناہ بندے کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں. ان العبد لا يحرم الرزق بذنب يصيبه، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. حضور نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے تو اس کا ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ بندہ رزق سے محروم ہو جاتا ہے. کھلے دروازے بندے پر بند ہو جاتے ہیں جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. میرے بھائیو، ہم کبھی غور تو کر لیا کریں. صرف شکوے ہی کر سکتے ہیں کہ ہمارے حالات ٹھیک نہیں ہو رہے. میں 6 گھنٹے کام کرتا ہوں تو میں 8 گھنٹے کام کرتا ہوں. وہ جو آپ 8-10 گھنٹے کام کرتے ہیں وہ آپ کو نظر آتا ہے، اور روزانہ 16 گھنٹے جو آپ بدنگاہی کرتے ہیں وہ نظر نہیں آتا. دوسروں کی بیٹیوں کا پیچھا ہم کر رہے ہوتے ہیں نگاہوں کے ذریعے. چنگچی رکشا سامنے سے گزر گیا، اس کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں.
موٹر سائیکل پہ کسی کی بیٹی بہن جا رہی ہے تو ہم اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں، پیدل کوئی جا رہی ہوتی ہے ہماری نگاہیں ان کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، یعنی ہر وقت کا مشغلہ بنایا ہوا ہے، زبان قابو میں نہیں ہے، کان کا سننا شریعت کے مطابق نہیں ہے، کمانے میں حلال حرام کا فرق ختم ہو چکا ہے، پھر شکوے کرتے ہیں کہ پتہ نہیں حالات کیوں ٹھیک نہیں ہوتے۔ حضور نے فرمایا گناہ کی وجہ سے بندہ رزق سے محروم ہو جاتا، اور ان گناہوں کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہترین طریقہ استغفار ہے۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، حالات ٹھیک ہو جائیں گے، جو بھی پریشانیاں ہیں، کیونکہ حالات ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے خراب ہو چکے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من کل ہم فرجا ومن کل ضیق مخرجا ورزقہ من حیث لا یحتسب۔ جس بندے نے استغفار کو لازم رکھا، استغفار کو تھام لیا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر پریشانی کو حل کر دے گا، ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دے گا جن اطراف سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ استغفار کی کثرت کریں، مرد حضرات بھی استغفار پڑھا کریں، خواتین بھی استغفار پڑھا کریں۔ یہ کسی پیر کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ صادق المصدوق شخصیت کا بتایا ہوا لاریب اور ٹھوس حل ہے جس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ استغفار کیوں نہیں پڑھتے؟ کثرت سے پڑھا کریں۔ کتنی مرتبہ پڑھیں؟ 100 مرتبہ نہیں، کثرت سے۔ 200 مرتبہ نہیں، کثرت سے۔ کتنا مرتبہ؟ کثرت سے پڑھا کریں، جتنا پڑھ سکتے ہیں۔ جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی حالات جلدی بدلیں گے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت گناہوں کی وجہ سے بڑا پریشان ہوں، کوئی حل بتا دیں۔ آپ نے فرمایا کہ آپ استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ 2-4 بندے اور آئے، کہنے لگے حضرت ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگ پینے کے پانی کو ترس رہے ہیں، کیا حل ہے؟ فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ اگلا بندہ آیا، کہنے لگا حضرت مالی تنگی ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک اور بندے نے کہا کہ حضرت باغات ہیں، درختوں کو پھل نہیں لگتے، فرمایا استغفار کثرت سے پڑھا کریں۔ ایک بندے نے عرض کیا کہ حضرت جو بندہ بھی آتا ہے آپ ہر مسئلے کا حل استغفار بتاتے ہیں، اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلے کا حل ہے؟ ہر بندے کو آپ استغفار بتاتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو نہیں بتاتا، یہ تو اللہ نے بتایا ہے، اللہ نے بتایا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قول قرآن مجید میں مذکور ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ میں نے کہا اپنی قوم سے کہ استغفار پڑھا کرو، رب سے معافی مانگو، رب مغفرت کرنے والا ہے۔ گناہوں سے پریشان، استغفار پڑھو، رب مغفرت کرنے والا ہے۔ یرسل السماء علیکم مدرارا، تم پر موسلادھار بارش برسا دے گا۔ استغفار کے نتیجے میں بارشیں برستی ہیں۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اللہ تعالیٰ تمہارے اموال میں اضافہ کر دے گا۔ قرآن کی ٹھوس حقیقت ہے، انکار نہیں کیا جا سکتا کہ استغفار کی وجہ سے اموال میں اضافہ ہوتا ہے۔ وَبَنِينَ، اولاد میں اضافہ ہوگا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اللہ تمہارے لیے باغات بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے لیے اللہ نہروں کا انتظام کر دے گا۔ استغفار کثرت سے پڑھا کریں، مسائل حل ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں، دکان پہ بیٹھے ہوئے پڑھ سکتے ہیں۔ گھروں کے اندر خواتین جو فضول باتوں میں کئی گھنٹے ضائع کرتی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ فقط رونے سے کام نہیں بنتا کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، تو بجلی کا بل زیادہ آ گیا ہے، تو فلاں مسئلہ ہے، تو بچہ بیمار ہے۔ یہ دوسروں کو دل کا دھکڑا سنانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے، دوسروں کے سامنے اللہ کا شکوہ کرنے سے پریشانیاں ختم نہیں ہوتی۔ اللہ کو منانے سے مسائل حل ہوں گے۔
کیونکہ مسائل اوپر سے آتے ہیں، وہ جہاں سے مسائل آتے ہیں ادھر ہی رجوع کرنا چاہیے، لہٰذا استغفار پڑھا کریں، مسائل حل ہو جائیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر پہ تشریف لے گئے، ایک شہر میں رات گزارنی تھی، اس شہر میں ان کے جاننے والے کوئی نہیں تھے، ایک مسجد میں لیٹ گئے کہ چلو یہیں پہ رات گزار لوں گا، لیکن عشاء کی تھوڑی دیر بعد مسجد کے خادم نے کہا کہ میں نے مسجد بند کرنی ہے، تو لہٰذا آپ باہر اپنے لیے کوئی انتظام کر لیں۔ امام احمد بن حنبل نے سوچا کہ میں کیا کروں، باہر گئے تو مسجد کے دروازے کے قریب ایک نانوائی تھا جس نے تنور لگایا ہوا تھا، روٹیاں بیچ رہا تھا، تو یہ وہاں جا کے بیٹھ گیا۔ بیٹھ گئے، سردی کا موسم تھا، تنور کی گرمی میں سوچا کہ چلو میں یہیں بیٹھ جاؤں گا، جب یہ تنور کام بند کر کے جائے گا تو تنور کی گرمی تو ہوگی، تو میں یہیں پہ ہی بیٹھے بیٹھے رات گزار لوں گا، کم از کم سردی سے تو بچا رہوں گا۔ لیکن امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا کہ وہ نانوائی روٹیاں لگا رہا تھا، مسلسل استغفار پڑھ رہا تھا، روٹیاں لگا رہا تھا، بیچ رہا تھا، استغفار کثرت سے پڑھ رہا تھا۔ تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ یہ استغفار اس قدر زیادہ کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ استغفار میرے تمام مسئلوں کا حل ہے، جب بھی کوئی چاہت ہوتی ہے استغفار پڑھتا ہوں، اللہ میری ہر چاہت کو پورا کر دیتا ہے، بس ایک چاہت ابھی تک باقی ہے کہ میری چاہت ہے بغداد میں ایک بہت بڑے عالم ہیں امام احمد بن حنبل، میری چاہت یہ کبھی ان سے ملاقات ہو جائے، کبھی ان سے ملاقات ہو جائے۔ امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ مبارک ہو، آپ کی یہ چاہت بھی پوری ہو گئی۔ استغفار کثرت سے پڑھے، معمول بنائے، چھوٹے بچے بڑے، گھر کی خواتین گھر کا کام کاج کرتے ہوئے استغفار پڑھا کرے۔ اچھا زمانہ تھا، سبحان اللہ۔ ایک خاتون دوسری خاتون سے کہنے لگی، بہن ادھر میری 8 روٹیاں پک گئیں، ادھر میرا ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ 8 روٹیاں پک گئیں تو ادھر ایک پارہ مکمل ہو گیا۔ تو اگلی خاتون نے کہا کہ ادھر میرے گھر کیا سالن پک گیا، ادھر 1000 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد مکمل ہو گیا۔ اور کھانا پکاتے وقت، سالن بناتے وقت یہ لا الہ الا اللہ کا ذکر، قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہوتی تھی تو پھر کھانے میں بھی برکت ہوتی تھی، گھر میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ استغفار کثرت سے پڑھیں۔ دوسری چیز جو قرآن مجید کے نص سے ثابت ہے وہ تقوی اور پرہیزگاری، گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنا۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے رزق کے دروازے ہم پر بند ہو جاتے ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ فراخ رزق ملے تو گناہوں کو چھوڑ دیں، اللہ کے ساتھ صلح کر لے۔ اللہ کے ساتھ صلح کیے بغیر ہم زندگی میں سکون نہیں پا سکتے۔ اللہ کو ناراض کر کے بھی کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے؟ بیوی اپنی ساس، بہو اپنی ساس کو ناراض کر لے تو اس کے لیے سسرال تنور کی طرح گرم ہو جاتا ہے۔ اپنے خاوند کو ناراض کر لے تو خاوند اس کے لیے پرسکون گھر جہنم کا نمونہ بنا دیتا ہے۔ تو خاوند کو ناراض کیا، خاوند جینے نہیں دیتا، ساس ناراض ہو گئی تو ساس جینے نہیں دیتی۔ تو جب ہم اللہ کو ناراض کرتے ہیں اور پھر بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ ہم پرسکون زندگی گزاریں گے، خیال است و محال است و جنون، یہ خوش فہمی ہے، یہ غلط فہمی ہے کہ اللہ کو ناراض کر کے کوئی بندہ سکون پا سکتا ہے۔ تقوی، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ان اطراف سے رزق دیتا ہے جن اطراف سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ہمارا معاملہ عجیب ہے اور تقوی والوں کا معاملہ کوئی اور قسم کا۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ جن اطراف سے گمان ہوتا ہے وہاں سے بھی نہیں ملتا، اور اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے بھی رزق مل جاتا ہے۔ ملازمت کرتے ہیں،
گمان یہ ہوتا ہے کہ یکم کو تنخواہ ملے گی، مالک نے کہا کہ حالات ٹھیک نہیں ہیں، صبر کرو، 1 ہفتہ صبر کروایا، 2 ہفتے صبر کروائے، یہاں تک کہ کام چھوڑا، لیکن مالک نے تنخواہ نہیں دی۔ جہاں سے گمان تھا وہاں سے بھی روزی نہیں ملی، دکان کے بارے میں گمان تھا کہ دکان سے روزی ملے گی، دکان سے بھی روزی نہیں ملی۔ اور اللہ والوں کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جہاں سے گمان نہیں ہوتا وہاں سے بھی روزی مل جاتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی صحرا میں چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو قضاء حاجت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جس طرح کے عربوں کا طریقہ تھا، تو سامنے چوہے کا ایک بل تھا، سوراخ تھا، تو انہوں نے دیکھا کہ چوہا سوراخ سے نکلا اور اس کے منہ میں ایک دینار تھا، لے کے سوراخ سے باہر دینار رکھ دیا، پھر چلا گیا سوراخ کے اندر، پھر وہاں سے ایک اور دینار نکالا، وہ بھی باہر رکھ کے چلا گیا، پھر چلا گیا ایک اور دینار باہر نکال کے رکھا، 4 دینار رکھے، اور 4 دینار بہت بڑی مالیت، سونے کی دینار ہوتے تھے۔ صحابی قضاء حاجت سے فارغ ہوئے، دینار لے لیے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کہ اللہ کے نبی میرے ساتھ تو یہ معاملہ پیش آیا، اب کیا کروں اس کا میں؟ تو اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے آپ کو رزق دینا تھا تو رزق دے دیا ہے، تو اس کو قبول کر لو۔ تو جو لوگ تقوی والے تھے ان کو بلوں سے رزق ملتا تھا، ہمارا رزق بلوں میں جاتا ہے، یہ بجلی کا بل ہے، یہ گیس کا بل ہے، یہ فلاں بل ہے اور یہ فلاں بل ہے۔ جی ہاں، اللہ دیتا ہے ان اطراف سے جہاں سے بندے کا وہم و گمان نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، او لاہور والو، تم میں سے کسی کو رزق ملتا ہے دکان سے، کسی کو رزق ملتا ہے فیکٹری سے، کسی کو رزق ملتا ہے دفتر سے، کسی کو رزق ملتا ہے مارکیٹ سے، احمد علی کو اللہ ان اطراف سے رزق دیتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک انگریز آیا، انگریزوں کی حکومت تھی، کہنے لگا کہ مولانا آپ لوگ یہ کیا کام کرتے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ ہم یہاں پہ طلباء کو سبق پڑھاتے ہیں، ناخواندہ لوگوں کو خواندہ بناتے ہیں، طب بھی سکھاتے ہیں، جغرافیہ پڑھاتے ہیں اور حساب پڑھاتے ہیں۔ اس وقت پڑھاتے تھے، نابینا لوگ ہوتے ہیں وہ نابینا بھی، ان کو بھی ہم پڑھاتے ہیں، معذور ہوتے ہیں، معاشرے کا گرا پڑا طبقہ ہوتا ہے ان کو بھی ہم اٹھاتے ہیں۔ تو انگریز نے پوچھا کہ پھر آپ یہ نظام کیسے چلاتے ہیں، اخراجات کہاں سے پورے ہوتے ہیں؟ فرمایا کہ ہم توکل سے پورے کرتے ہیں۔ اس نے کہا یہ توکل کیا چیز ہے؟ فرمایا کہ یہ آپ لوگ نہیں جانتے کہ توکل کیا چیز ہے، لیکن توکل کر کے ہمارے اخراجات پورے ہوتے ہیں۔ اس نے تھوڑی دیر تک بات کر لی، تھوڑی دیر بات کرنے کے بعد جب جانے لگا تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کو 10 روپے دے دیے۔ 10 روپے پتہ نہیں اس زمانے میں کتنے ہزاروں کے برابر ہوں گے، دے دیے کہ یہ بھی اس فنڈ میں شامل کر دیں۔ فرمایا اسی کو توکل کہتے ہیں، اسی کو توکل کہتے ہیں۔ من حیث لا یحتسب، جہاں سے گمان بھی نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ ان اطراف سے رزق دیتا ہے۔ تو تقوی اختیار کریں میرے بھائیو، نگاہوں کی حفاظت کریں، زبان پہ کنٹرول پائیں، انٹرنیٹ کا غلط استعمال چھوڑ دیں۔ جتنا ہم گناہوں کے دلدل میں دھنستے رہیں گے ہماری پریشانیاں اتنی بڑھتی رہیں گی۔ افسوس یہ ہے کہ آج کا مسلمان بے سکونی کے کاموں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ ذرا یہ ویڈیو دیکھ لوں تو مجھے سکون مل جائے گا، وہ سکون کہاں ملنا ہوتا ہے؟ اس ویڈیو نے تو آگ لگانی ہوتی ہے، اس نے تو بے سکونی پیدا کرنی ہوتی۔ تقوی اختیار کریں، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی دیسوں والے لوگ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان سے برکتیں، زمین سے برکتیں، برکتیں ہی برکتیں ہوتی ہیں۔ تو پہلا عمل استغفار کی کثرت، دوسرا عمل تقوی پرہیزگاری کا اہتمام، تیسرا عمل انفاق، خرچ کرنا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید نہ کریں تو ہماری تنگی فراخی میں تبدیل ہو جائے گی، حالانکہ خرچ کرنے سے فراخی آتی ہے، تنگی چلی جاتی ہے۔
وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم وانتم لا تظلمون. قرآن عظیم الشان. تم اگر کوئی مال پیسہ خرچ کرتے ہو یوفى الیکم، تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وانتم لا تظلمون، تمہارے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. وہ اللہ ظالم نہیں ہے، وہ کسی کا قرضہ اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. جو بندہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتا ہے اللہ اس کا بدلہ دیتا ہے. 10 گنا نہیں، 70 گنا نہیں، 100 گنا نہیں، 700 گنا، 700 گنا سے بھی زیادہ اور اس سے بھی زیادہ. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ. جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ایک دانہ، میرے بھائی میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ کسی بزرگ کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کی بتائی ہوئی ٹھوس حقیقت ہے. ایک دانہ، جیسے ایک آدمی 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک دانہ زمین میں کاشت کرتا ہے، اس سے 7 ڈنڈیاں نکلتی ہیں، 7 خوشے بنتے ہیں، پھر ہر خوشے میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 دانے بنے، 700 تو بنے نا. پھر آگے اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے تو اس سے بھی بڑھا دیتا ہے اور اس سے بھی بڑھا دیتا ہے. ہم ڈرتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں کہ صدقہ دینے سے اموال کم نہیں ہوتے. حال ہمارا یہ ہے کہ غریب خودکشیاں کرنے پر مجبور ہیں، امیر امراء صاحب استطاعت بیچاروں نے اور زیادہ اپنے تالے ٹائٹ کر دیے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ مال نکل جائے، تو ایسا نہ ہو کہ ہم بھی غریب ہو جائیں. حالانکہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جو بندہ اللہ کو قرض دیتا ہے اللہ تعالیٰ کسی کا قرض اپنے اوپر نہیں چھوڑتا. میرے بھائیو، میں بہت گناہگار، بہت برا آدمی ہوں، لیکن میری ایک فطرت ہے، مزاج ہے. اگر کسی کا میرے اوپر کوئی قرض ہو اور میرے پاس ادائیگی کا انتظام ہو، یقین کریں میں کہتا ہوں کہ کل دینے کی بجائے آج ہی میں پہنچا دوں، کتنی مشقت کیوں نہ اٹھانی پڑے تاکہ کسی کا میرے اوپر قرض نہ ہو. اگر میں کسی کا قرض اپنے اوپر برداشت نہیں کرتا تو وہ اللہ جو احکم الحاکمین ہے وہ کسی کا قرض اپنے اوپر کیوں چھوڑے؟ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ. جس بندے پر اس کا رزق تنگ ہو جائے، الفاظ سنیں، جس کا رزق ٹائٹ ہو گیا، فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ، جو اس کے پاس موجود ہے اسی کو تو خرچ کرنا شروع کر دے. اور یہ اللہ کے ساتھ تجارت ہے، اور جو بندہ اللہ کے ساتھ تجارت کرتا ہے وہ تجارت کبھی بھی خسارے پر منتج نہیں ہوتی، ہمیشہ کے لیے نفع بخش تجارت ہوتی ہے. ہم خرچ کیا کریں. انفاق کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو مال ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ مزید مال عطا کر دیتا ہے. اور رزق کی فراخی کے لیے اگلا عمل عزیز و اقارب کے ساتھ صلہ رحمی، رشتے ناتے جوڑنا. اکثر گھروں میں باہمی بے اتفاقی، ناچاکی، باہمی اختلافات کی وجہ سے حالات خراب ہو جاتے ہیں. یاد رکھیں، بھائی بھائی کے ساتھ نہیں بولتا، بہن اور بھائی کا ایک دوسرے کے ہاں آنا جانا نہیں ہے، چچا بھتیجا ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، یہ قطع رحمی ہے. عزیز و اقارب کے ساتھ رشتے ناتے ختم کیے ہیں. قطع رحمی کی وجہ سے تنگی آتی ہے اور صلہ رحمی کی وجہ سے فراخی آتی ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمه. جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق فراخ کر دیا جائے اور اس کی عمر میں اضافہ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. گھر کے افراد اگر آپس میں بے اتفاقی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کی وجہ سے بے برکتی آتی ہے. بہت سال پہلے کی بات ہے، ملتان میں گیا تھا تو وہاں کچھ جاننے والے لوگ ہیں، تو ایک صاحب میرے پاس آئے، چونکہ اس کو میں جانتا ہوں، سفید داڑھی، باشرہ، ماشاءاللہ، نماز روزے کا پابند. میرے پاس آ کے بیٹھ گیا اور اپنی پریشانی بیان کرنی شروع کر دی. حالات ٹھیک نہیں ہیں، تو کاروبار ٹھیک نہیں ہے، تو
پہلے مارکیٹ میں 2 بڑی دکانیں تھی، تھوک کا سامان بیچتا تھا، میرے پاس کئی پلاٹ بھی تھے اور میرے پاس مکان بھی 2 تھے اور لوگوں کو میں دیا کرتا تھا۔ اب افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میری ایک دکان بھی بک گئی، میرے پلاٹ بک گئے، میرا ایک مکان بک گیا، قرضہ اب بھی مجھ پہ اتنا ہے کہ میں پریشان ہوں کہ کیسے ادا کروں۔ اب میرے پاس اور کچھ نہیں ہے، صرف ایک دکان ہے اور ایک میرا ذاتی مکان ہے، اور ابھی میں اپنے ذاتی مکان پر برائے فروخت کا بورڈ لگا کے آیا ہوں آپ کے پاس۔ پھر رونا شروع کر دیا۔ خیر میں نے اس کو تسلی دے دی، کچھ وظائف بتا دیے کہ یہ کر لیا کریں، اللہ تعالیٰ خیر فرمائیں گے، وہ چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسی بندے کا بیٹا آیا، وہ نوجوان، اس کو میں جانتا ہوں، وہ بھی ماشاءاللہ باشرہ، نیک سیرت نوجوان، نیک صورت۔ اس نے بھی وہی دکڑا سنایا، چونکہ وہ نوجوان تھا، ذرا میں نے اس سے کھل کے بات کر لی کہ مسئلہ کیا ہے، آپ لوگوں نے کوئی غلطی کی ہوگی جس کی وجہ سے یہ حالات اتنے بدل چکے ہیں کہ آپ لوگ رو رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ اللہ کا فضل ہے، ہم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، ہمارے گھر میں سارے افراد نیکی تقوی والے ہیں، نمازوں کی پابندی ہے، ہمارے گھر میں ٹی وی ابھی تک نہیں ہے، ٹی وی تک بھی نہیں ہے، میری بہن ہے وہ پردہ کرتی ہے، میری اہلیہ ہے وہ پردہ کرتی ہے، والدہ بھی پردہ کرتی ہے، ایسا کوئی مسئلہ ہمارے گھر میں نہیں ہے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں کے آپس کے حالات کیسے ہیں، تعلق کیسے ہے؟ تب اس نے کہا کہ ہاں میرے اور میرے والد کے درمیان ناراضگی چل رہی ہے۔ کتنا عرصہ ہو گیا؟ پورا سال ہو گیا ہے، 1 سال ہو گیا ہے باپ اور بیٹے کے درمیان ناراضگی، ایک دوسرے کو سلام نہیں کرتے، ایک دکان پہ کام کرتے ہیں، لیکن کوئی بات کرنی ہو تو ملازم سے کہتے ہیں کہ ابو سے کہہ دے کہ یہ کام یوں کرنا ہے، ابو ملازم سے کہتے ہیں کہ اس سے کہہ دو کہ یہ کام یوں کرنا ہے۔ گھر میں ہوتے ہیں تو باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ اپنے بیٹے کو کہہ دو کہ یہ کام یوں کرنا ہے، بیٹا امی سے کہتا ہے کہ ابو سے کہہ دو کہ یہ کام، یعنی ایک گھر میں سال گزر گیا، نہ کبھی باپ نے بیٹے کو سلام کیا، نہ بیٹے نے باپ کو سلام کیا۔ طبیعت خراب ہو سکتی ہے، غمی خوشی آ سکتی ہے، عید آ سکتی ہے، کسی کو سلام کرنے کے روادار نہیں۔ تو میں نے جب یہ سنا تو میں نے اس سے کہا کہ خدا کے بندے، حالات تو تم لوگوں نے خود خراب کر رکھے ہیں، تو آپ کو کیا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ اپنے والد کے ساتھ آپ نے سرد جنگ شروع کر رکھی ہے؟ اس نے کہا جی میرے والد صاحب کی غلطی ہے، تو میرے والد صاحب کی۔ میں نے کہا جب بھی باپ اور بیٹے کا اختلاف ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے بیٹے کی غلطی ہوتی ہے، یہ تو بات ہی نہ کریں کہ والد صاحب کی غلطی ہے۔ والد صاحب کی غلطی ہو بھی پھر بھی بیٹے کو چاہیے کہ وہ یہ بات نہ کرے، بلکہ بیٹے کو چاہیے کہ ہمیشہ کے لیے جھک کے رہے۔ بہرحال میں نے اس کو بہت تاکید کے ساتھ سمجھایا کہ آپ جائیں اور اپنے والد صاحب سے معافی مانگ لیں، حالات اپنے ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کے معاشی حالات بھی ٹھیک ہوئے۔ آپ یقین کریں 6 مہینے گزرے، 6 مہینے بعد اسی نوجوان سے پھر میری ملاقات ہوئی۔ اس نوجوان نے کہا کہ الحمدللہ اب تو ہمارے حالات پھر بہتری کی طرف جا رہے ہیں، دکان کا کاروبار بھی چل پڑا ہے، وہ مکان بھی نہیں بیچنا پڑا، قرضہ بھی اتر گیا ہے، اب الحمدللہ ہم بڑے خوش ہیں اور مزید بہتری آ رہی ہے۔ تو اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ رشتے ناطے بحال رکھیں۔ خواتین کا اس میں کردار بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ خواتین اگر چاہیں، ان کو بڑا طریقہ آتا ہے، یہ اس فن کی بہت ماہر ہوتی ہیں، یہ چاہیں تو 2 سگے بھائیوں کو ایک دوسرے کے خون کا پیاسا بنا دیں، اور یہ چاہیں تو 2 اجنبی لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیر و شکر بنا دیں۔ ان کو طریقہ آتا ہے، لہٰذا خواتین کا کردار اس حوالے سے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ میں خواتین سے گزارش کروں گا کہ اپنے گھر میں صلہ رحمی کا ماحول بنانے میں کوشش کریں اور قطع رحمی کے حوالے سے اجتناب کیا کریں۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کی وجہ سے رزق فراخ ہوتا ہے۔ پھر آگے فرمایا حتیٰ ان اہل بیت یکونون فجرۃ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم وذلک بصلۃ لارحامہم۔ کئی مرتبہ ایک گھر کے افراد فاسق فاجر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کے اموال بھی بڑھ رہے ہوتے ہیں، اولاد بھی بڑھ رہی ہوتی ہے، اور یہ صلہ رحمی کی وجہ سے ہے۔ صلہ رحمی کی وجہ سے فاسق فاجر لوگوں کے اموال بڑھ رہے ہوتے ہیں، ان کی اولادیں بڑھ رہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا چاہیے کہ صلہ رحمی کا اہتمام کریں، اس کے ذریعے پھر مال بڑھتا ہے، خوشحالی آتی ہے۔
اور رزق کی فراخی کے لیے اگلا طریقہ حج اور عمرہ کی کثرت. حج پہ جاتے ہیں کہتے ہیں 10-12 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، عمرے پہ جاتے ہیں تو 3 لاکھ روپے خرچ ہونے ہیں، تو پھر کہاں سے پورے ہوں گے؟ جی ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما امعار حاج قط، حاجی کبھی محتاج نہیں ہوتا، حاجی کبھی محتاج نہیں ہوتا. حاجی کو اللہ تعالیٰ ایک کے بدلے 700 دیتا ہے. آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا النفقۃ فی الحج والعمرۃ کالنفقۃ فی سبیل اللہ الدرہم ب700 درہم، کہ حج اور عمرے میں خرچ کرنا ایسا ہے جیسا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہوتا ہے، اور 1 درہم کے بدلے 700 درہم بندے کو ملتے ہیں. تو لہٰذا جب بھی تھوڑی بہت استطاعت ہو تو اس سے نہ ڈریں کہ میں نے اگر یہ پیسے خرچ کی تو آگے کیا بنے گا، بلکہ چاہیے کہ ہم زیادہ خرچ کیا کریں. حج اور عمرے میں اللہ تعالیٰ اور آپ کو اضافہ کر کے واپس لوٹائے گا. اور رزق میں فراخی کا اگلا طریقہ شکر ادا کریں. ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو سلب کر لیتا ہے، کھینچ لیتا ہے. شکر گزاری کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کو فراخ کر دیتا ہے. آج اگر ہمیں ہر بندہ شکوہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ یقیناً ان کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، جیسا کہ بجلی کا مسئلہ ہے، یا کھانے پینے کا مسئلہ ہے، یا بچوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے، یا دوائی اور علاج کا مسئلہ ہے. یہ کچھ لوگ وہ ہیں جن کی ضروریات پوری نہیں ہو رہی، وہ تو صحیح بات ہے. 90% لوگ وہ ہیں جن کی ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، اس لیے وہ رو رہے ہیں اور شکوے کر رہے ہیں. تو ناشکری نہیں کرنی چاہیے، بلکہ شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کے ذریعے اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتا ہے. دیکھا کریں، مثبت سوچیں کہ دیکھیں میں اپنے گھر میں الحمدللہ رہ رہا ہوں، ٹھیک ہے مجھے میرے مطلب کا کھانا نہیں ملا، میری گاڑی نئی نہیں ہے، میری موٹر سائیکل پرانی ہے، میرے بیٹے وہ فلاں اسکول میں نہیں پڑھ رہے، کوئی بات نہیں، لیکن پھر بھی میری زندگی کا معیار بہت سارے لوگوں سے بہتر ہے. شکر گزار بنے، شکر گزاری کے ذریعے رزق میں اضافہ ہوتا ہے. ناشکری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ رزق کو کھینچ لیتا ہے. وضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف وما ظلمہم اللہ جزاء بما کانوا یصنعون. فرمایا کہ میں تمہیں ایک بستی کی مثال بتاؤں. اللہ تعالیٰ فرماتے میں تمہیں ایک بستی کی مثال بتاؤں. وہ بستی امن والی تھی، وہ اطمینان والی تھی، صبح و شام کشادہ فراخ رزق ان کو ملا کرتا تھا. فکفرت بانعم اللہ، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کر لی. فاذاقها اللہ لباس الجوع والخوف، اللہ نے ان پر جوع بھوک کو مسلط کر دیا، ان پر خوف کو مسلط کر دیا. اور آج ہمیں اپنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہے ناشکری کرتے ہیں. جب ضروریات پوری ہو رہی ہیں، خواہشات پوری نہیں ہو رہی، تو خواہشات کی خاطر اللہ کی ناشکری کرنا سمجھ سے بالاتر ہے. میں ایک بندے کو جانتا ہوں، میرے پاس آیا اور تقریباً آدھا گھنٹہ اس نے اپنی پریشانیوں کا تذکرہ کیا. حالات ٹھیک نہیں ہیں تو کاروبار ٹھیک، اس طرح کے عام لوگ بولتے رہتے ہیں. اور میں اس کو جانتا ہوں کہ آپ جتنا رو رہے ہیں حالات آپ کے اتنے خراب ہیں نہیں. اس نے آدھا گھنٹہ تقریباً دکڑا سنایا. میں نے پھر آخر میں اس سے پوچھا کہ بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جس مکان میں رہ رہے ہیں وہ مکان آپ کا اپنا ہے؟ کہنے لگے ہاں وہ میرا اپنا ہے. کتنا ہے؟ کہتا ہے 15 مرلے ہے، جھنگ میں شہر کے اندر 15 مرلے مکان. میں نے کہا اچھا پھر آپ کے پاس سواری بھی ہے؟ کہتے ہیں ہاں گاڑی بھی ہے. اچھا آپ کی بیوی بھی ہے؟ ہاں بیوی بھی ہے. بچے بھی ہیں؟ ہاں 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے. تو کیا کر رہے ہیں؟ میرا ایک بیٹا MBBS کر رہا ہے اور ایک بیٹی BSc کر رہی ہے، ایک بیٹی FSc کر رہی ہے. اچھا تو کھانا بھی ملتا ہے؟ کہتے ہیں ہاں کھانا بھی ملتا ہے. میں نے کہا بجلی کا بل بھی ادا کر لیتے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں ادا کر لیتے ہیں. میں نے کہا آپ مجھے یہ بتائیں اللہ کے بندے کہ وہ کون سی بنیادی ضروریات ہیں آپ کی جو پوری نہیں ہو رہی اور آپ رو رہے ہیں، اللہ کے شکوے کر رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ کی زبان سے الحمدللہ نہیں نکلا؟
جس محلے میں آپ رہ رہے ہیں کبھی اس محلے میں دائیں بائیں دیکھ تو لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ لوگوں کی زندگیاں کس طرح گزر رہی ہیں، کہ مریض تڑپ رہا ہوتا ہے، ڈاکٹر کی دوائی گھر میں پڑی ہوتی ہے لیکن دوائی خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے، بجلی کا بل آیا ہوتا ہے، ادائیگی کا انتظام نہیں ہوتا، بچے بیچارے اسکول نہیں جا سکتے کیونکہ فیس بھرنے کی ترتیب نہیں ہے۔ وہ باپ بیچارہ جب اپنے ذہین اور فتین بچے کو اپنے گھر میں دیکھتا ہے اس لیے نہیں بھیج سکتا کہ فیس ادائیگی کے پیسے نہیں ہے، اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ وہ ماں جو اپنے چھوٹے بچے کو گرم تپتا ہوا دیکھ رہی ہے کہ شدید بخار ہے لیکن ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے پیسے نہیں ہے، اس ماں بیچاری کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ کچھ سوچا بھی کرے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بغیر استحقاق کے کیا کچھ نعمتیں عطا فرمائی ہیں تو شکر ادا کرے۔ شکر ادا کریں گے فائدہ کیا ہوگا؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ ایک نیک آدمی پر جب اللہ کی طرف سے نعمتوں کا، احسانات کا جب زیادہ ورود شروع ہو گیا تو یہ اللہ والے ڈرتے ہیں اس چیز سے کہ شاید میرے نیک اعمال کا بدلہ مجھے دنیا میں دیا جا رہا ہے، تو ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں یا اللہ مجھے دنیا میں کچھ نہیں چاہیے، میرے اعمال کا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے، بس دنیا میں جیسے کیسی بھی ہے میں زندگی گزاروں گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ نعمتوں کی فراخی و فراوانی ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اللہ آپ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے، مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا بدلہ سارا کے سارا مجھے آخرت میں مل جائے۔ لیکن چند دنوں کے بعد دیکھا نعمتیں اور بڑھ گئی، پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے، آپ نے میری اوقات سے بڑھ کے مجھے دیا ہے، میں بس یہ چاہتا ہوں کہ میرے اعمال کا سارا کے سارا بدلہ مجھے آخرت میں مل جائے۔ نعمتیں اور بڑھ گئیں، یہاں تک کہ ایک دن اللہ سے عرض کیا اے اللہ میں آپ سے رو رو کے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مزید نعمتیں نہیں چاہیے اور آپ مزید نعمتیں دیے جا رہے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آپ شکر ادا کرنا چھوڑ دے میں نعمتوں میں اضافہ کرنا چھوڑ دوں گا، اور جب تک آپ شکر ادا کرنا نہیں چھوڑیں گے میں نعمتوں میں اضافہ کرنا نہیں چھوڑوں گا، میرا اصول ہے۔ خواتین اکثر شکوے کرتی ہیں، خواتین سے گزارش ہے کہ شکوے نہ کریں، اپنے خاوندوں کی ناشکری بھی نہ کریں، اپنے پیارے اللہ کی ناشکری بھی نہ کریں، بلکہ یہ سوچا کریں کہ اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا ہے ہماری اوقات سے بڑھ کے دیا ہے، ہماری اتنا استحقاق نہیں ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر ہمیں اپنے اعمال کی حساب سے ملتا تو ہمیں پینے کے پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ ملتا، یہ تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل اور کرم کی حساب سے ہمیں دے رہا ہے، تو شکر ادا کریں، نعمتوں میں اضافہ ہوگا۔ اور اگلا کام یہ کہ چاشت کی نماز اہتمام سے پڑھا کریں۔ چاشت کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاشت کی نماز رزق کو کھینچتی ہے، فقر اور تنگ دستی کو دور بھگا دیتی ہے۔ چاشت کی نماز پڑھا کریں۔ ایک وقت تھا کہ مرد حضرات جب گھر سے نکلتے تھے تو اشراق پڑھ کے نکلتے تھے کام کاج کی تلاش میں، ادھر خواتین چاشت کے وقت مصلی بچھا کے دعائیں مانگنا شروع کر دیتی تھی کہ اللہ میرا والد، میرا بھائی، میرا خاوند، میرا بیٹا روزی کی تلاش میں نکلا ہوا ہے، اللہ ان کے لیے آسانی کر دے۔ پھر جب ادھر سے اشراق کی قوت ہوا کرتی تھی، ادھر بندہ اخلاص کے ساتھ روزی تلاش کر رہا ہوتا تھا تو ایک بندہ کماتا تھا، 10 بندے گھر کے کھاتے تھے، کوئی تنگی اور تنگ دستی کا شکوہ نہیں ہوتا تھا۔ چاشت کی نماز کا اہتمام کریں اور اس کے ساتھ سورۃ الواقعہ کا پڑھا کریں رات کو سونے سے پہلے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ باقاعدگی سے پڑھتا ہے لم تصبہ فاقۃ ابدا، کبھی بھی اس کو فاقہ نہیں پہنچے گا، تنگی اور تنگ دستی نہیں پہنچے گی۔ یہ چند ایک ترتیبات ہیں جو قرآن اور احادیث صحیحہ سے ثابت ہیں، ہم ان کا اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہمارا رزق فراخ ہوگا۔ یہ رونا دھونا اور یہ شکوے کرنا اور خودکشیاں کرنا اور نفسیاتی مریض بننا، یہ سارا سلسلہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔